اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں بیان ہوا ہے۔ یہ ایک نہایت سبق آموز اور ایمان افروز قصہ ہے جو توحید، صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی اور یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے۔ انہی دنوں ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، یہ ظالم بادشاہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن تک ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو جب ان نوجوانوں کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہیں مر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام سونپا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ رکھا کہ وہ بوسیدہ نہ ہوئے اور وقت کے گزرنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الکہف میں موجود ہے۔ پھر ہم نے ان پر غار میں کئی برس تک نیند طاری کر دی۔ پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس عرصے میں بہت سے بادشاہ آئے اور گزر گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے۔ جب وہ جاگے تو انہیں محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔
جب وہ بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں اس نوجوان نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا دکاندار نے اس نوجوان کو سپاہیوں کی سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے نوجوان سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران و پریشان ہو گیا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اس کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور کر لے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کیا گیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔